أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرآن اور تاریخ کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے تو دنیا میں مسلمانوں پر بڑے سے بڑے ظالم اور جابر بادشاہ جو مسلط ہو چکے ہیں، اس کی مثالیں ہم کو ملتی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود جو اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگوں سے اپنی عبادت کیا کرتا تھا، اتنا ظالم اتنا جابر تھا کہ جب اس کو پتا چلا کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام لوگوں کو ایک اللہ کی طرف بلاتے ہیں، وہ آپ کا دشمن بن گیا۔ اس نے بہت بڑی آگ جلائی اور اللہ کے نبی کو اٹھا کر اس آگ میں ڈال دیا۔ اب یہاں پر ہمارے لیے عبرت اور نصیحت یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس نازک وقت میں کیا کیا؟ انہوں نے سیاست کا سہارا نہیں لیا، انہوں نے اپنی طاقت اور نمرود کی طاقت کا کمپرومائز نہیں کیا کہ دونوں میں سے کون زیادہ ہیوی ہے، کون زیادہ طاقتور ہے، میں یا نمرود، بلکہ ان کی نظر جو گئی وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر۔ انہوں نے کہا کہ ہزاروں آگے بھی اگر جلائی جائے اور مجھے ڈال دیا جائے تو بچانے والی ذات اللہ کی۔ یہاں تک کہ تفسیر کی کتابیں اس بات کی شاہد ہے، فرشتے آئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس اور ان سے یہ کہا اگر آپ حکم دے دیں تو ہم اس آگ کو بجھا دیں گے۔ انہوں نے کہا تم اللہ کے حکم سے آئے؟ نہیں، بولے ہم اپنی طرف سے آئے، نہیں چاہیے۔ ہوا آئی، کہا کہ آپ صرف حکم دے دیجئے، میں اس ساری آگ کو بجھا دوں گی۔ کہا کہ تو اپنی مرضی سے آئی یا اللہ کے حکم سے؟ کہا نہیں، میں اپنی طرف سے آئی۔ بولے نہیں چاہیے۔ بارش نے کہا، بادلوں نے یہ کہا کہ آپ حکم دے دو، ہم برسات کو ایسا برسائیں گے پوری آگ بجھ جائیں گے۔ ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے کہا کیا اللہ کا حکم ہے؟ بولے نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے، تو مجھے تمہارے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ اور قرآن میں کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، اس کو دوسرے کے طاقت اور مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر کیا ہوا؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دیکھ لیا کہ میرا ابراہیم میرے امتحان پر 100% کھڑا اترنے والا ہے، تو آپ نے حکم دے دیا اس آگ کو اور کہا قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی، اس کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ دو طاقتیں تھیں، ایک طرف تو کمزور اللہ کا نبی اور دوسری طرف وہ بادشاہ جو پوری دنیا پر حکومت کرتا تھا اور جو لوگوں سے اپنی عبادت کرایا کرتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ میں خدا ہوں۔ مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اسکیم کو، فارمولے کو فیل کر کے اس کو یہ بتا دیا کہ تیرے سے بڑی جو طاقت ہے وہ کس کی ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، اور وہ پوری آگ ٹھنڈی ہے۔ پھر اور واقعہ آگے بڑھتا ہے کہ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جنگ ہوئی اللہ کو ماننے والوں اور نمرود کے درمیان۔ نمرود کون تھا؟ جس کے پاس بہت بڑا فوج پھاٹا تھا، جس کے پاس میں گھڑ سوار بھی تھے، پیادے بھی تھے، اونٹ سوار بھی تھے، ہاتھی سوار بھی تھے، بڑی بڑی توپیں تھی، تیر کمان تھے، سارے انتظامات نمرود کے پاس میں تھے۔ اور یہ جو اللہ والے تھے، ایمان والے تھے، جو اللہ کو ماننے والے تھے، وہ بیچارے ایک دم بھوکے تھے، ننگے تھے، کچھ نہیں تھا ان کے پاس، نہ ہتھیار تھے، نہ طاقت تھی، کچھ نہیں تھا۔ لیکن ان کے پاس سب سے بڑی جو طاقت تھی وہ اللہ پر یقین اور ایمان کی تھا۔ کھڑے ہو گئے بغیر ہتھیار کے، بغیر توپ کے، بغیر فوج پھاٹے کے، کھڑے ہو گئے نمرود کے مقابلے۔ اور جب کھڑے ہو گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی استقامت کو دیکھا، ان کے ثابت قدمی کو دیکھا کہ یہ جو ایمان والے ہیں، مجھے ماننے والے ہیں، ان میں ایک ثابت قدمی ہے، میری ذات پر یقین ہے، بھروسہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے کہا گھبراؤ مت، ڈرو مت۔ قرآن میں بھی یہی کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔
اللہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کس درجے پر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ یہ ایمان میں مضبوط لوگ ہیں، ان سے کہا کوئی بات نہیں، نہ تم تیر کا استعمال کرو نہ تلوار کا استعمال کرو، خدا کی ذات وہ تو ورا الورا ہے۔ جب وہ طاقت کا استعمال کرنے پر آ جائے تو پھر وہ ہوا کا استعمال کر سکتے ہیں، بارش کا استعمال کر سکتے ہیں، مکھی مچھروں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھروں کی فوج نمرود کے اوپر مسلط کر دی۔ اب مچھروں کی فوج کو جب حکم دیا کہ جاؤ اور نمرود کی فوج کو نیست اور نابود کر دو، تو ساری مچھروں کی فوج آ گئی۔ ان میں ایک لنگڑا مچھر تھا، اس نے کہا اے اللہ، ان مچھروں میں بڑے بڑے باڈی بلڈر مچھر ہے، طاقتور ہے، جن کی چیسٹ، جن کے کیا بولیں گے اس کو کاٹ، جن کے شولڈر ایک دم میرے سے بھاری ہے، اور میں لنگڑا لولا ہوں، میں کیا کر سکتا؟ اللہ نے کہا ارے سب سے بڑا کام تو تیرے سے لینا ہے، اور اس کو نمرود کی ناک میں گھسنے کا حکم دے دیا، اور وہ نمرود کی ناک میں سے اس کے بھیجے میں جا کے بیٹھ گیا۔ اب جب اس کے دماغ میں جا کر بیٹھ گیا تو وہ اس کو کاٹتا تھا، جس کی وجہ سے نمرود کے سر میں درد ہوتا تھا، وہ چلانے لگتا تھا۔ تو حکیموں نے یہ علاج اس کے لیے متعین کیا اور مقرر کیا کہ اس کے سر پہ جوتے مارے جائیں۔ دو غلام اس کے دونوں آزو بازو کھڑے رہ کے اس کو جوتے مارتے تھے، جس کی وجہ سے وہ لنگڑا مچھر تھوڑا سا سائلنٹ ہو جاتا تھا۔ وہ جوتوں کا علاج چلتا رہا۔ ایک دن وہ جوتے مارنے والے تنگ آ گئے، بولے یار اس کو کب تک جوتے مارنے کا، اٹھاؤ بڑا پتھر ڈالو، بولے مستق نہیں کیا۔ انہوں نے اٹھائے بڑا ایک پتھر ڈال دیا، ہمیشہ کے لیے اس کا کام تمام کر دیے۔ اس خدا کا جو یہ سمجھتا تھا کہ وہ دنیا کا خدا ہے۔ دنیا پہ ایسے 4 بادشاہوں نے حکومت کی جنہوں نے پوری دنیا پہ حکومت کی، نمرود، فرعون، حضرت سلیمان علیہ السلام اور سکندر ذوالقرنین۔ یہ 4 بادشاہ ہیں، جن میں 2 مسلمان اور 2 کافر تھے، ان میں نمرود بھی تھا۔ تو اس واقعے میں ہمارے لیے عبرت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک توپ کی، فوج پھاٹے کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ وہ تو یہ دیکھتے ہیں کہ ایمان کون سے لیول کا ہے۔ ایمان تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدد کی، مٹھی بھر لوگوں کی،